صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج آپ کے سامنے قرآنی سورہ جو ہے جس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور جن کے بینیفٹس بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سورہ سے زیادہ انسیت حاصل کر سکیں، اور اس قرآن کو جس میں بہت تاکید کی گئی ہے ہمارے اہل بیت علیہم السلام نے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم استفادہ کریں، ہم اپنی زندگی یعنی ہماری جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، ہم اس کو اور بہتر طریقے سے اس کو ہم بنانے کے لیے اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں. تو بہرحال آج ہم قرآن کے اس سورے کا آپ کے سامنے جو ذکر کرنا ہے وہ قرآن کا 98 سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا ہے، جس سورے کو سورہ بینہ کہتے ہیں. اور یہ سورہ جو نازل ہوا ہے جب اس وقت نازل ہوا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے، یعنی جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، تو وہاں پر رسول اللہ کو جو لوگوں نے ان کے سامنے آئے اور آ کے کہا کہ ہم آپ کو کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں کہ آپ امین ہیں، ہمیں کچھ دلیل دکھائیں، ہمیں کچھ معجزہ دکھائیں. بہرحال ہر دور میں ہے، اس دور میں بھی ہے. تو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات جو انہوں نے دکھایا کہ چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا، یہ جو پیبلز تھے ان کو ہاتھ میں لیا، جس نے پیبلز نے ان کی نبوت کی گواہی دی، اور اس کے بعد مثلاً بچوں سے گواہی لیا. اس طریقے کے معجزات جو رسول اللہ نے ان کو دکھائی، یہ دلیل مانگ رہے تھے. دیکھیں، جو چاہنے والا ہوتا ہے کوئی دلیل نہیں چاہتا، وہ ون وے ہو کر چاہتا ہے، ون وے ہو جاتا ہے. مگر جن کو چاہت نہ ہو، جن کے اندر میں یہ کوشش نہ ہو، تو اپنی کمی کو بتانے کے لیے، اپنی کمی کو چھپانے کے لیے یہ فوراً اس دلیل کا مثلا مظاہرہ کروانا چاہتے ہیں جو مثلاً ان کے وقت کی مثلاً کہا جائے ویسٹ آف دا ٹائم کرنے کی. رسول اتنے بڑے رسول ہیں کہ مکے میں انہوں نے اتنے معجزات دکھائے کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے وہاں پہ اتنے نور ہو جاتے، اتنی نورانی وہ جگہ ہو جاتا تھا، اتنی ان کی پیشانی سے نور نکلتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اگر کوئی اندھیرے میں کوئی سوئی نہ ڈھونڈ سکے، مگر وہ ایسا اتنے نور ہو جاتے تھے کہ خواتین اس وقت ان کے روشنی سے، ان کے نور سے سوئی ڈھونڈ یعنی نیڈلز کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی. تو اب اس رسول کے لیے اور کیا کہا جا سکتا ہے جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اس سے لوگ تعجب ہے کہ ان سے لوگ معجزہ دیکھنا چاہ رہے تھے. بہرحال رسول خدا جب یہ دنیا خلق بھی نہیں ہوا تھا تب بھی ہمارے رسول تھے، اللہ کے حبیب تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 40 سال کے بعد وہ مبعوث مثلاً ان کو رسالت ملی ہے، نہیں، ڈے 1 سے ان کے ساتھ، بلکہ اس لیے کہ رسول اللہ خود کہتے وما خلق اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. بہرحال تو یہ سورہ جو ہے 8 آیت کی سورہ ہے جو نازل ہوا اسی بنا پر کہ یہ لوگ آپ سے دلیل مانگتے رہیں گے یا رسول اللہ کی طرف مخاطب ہو کر یہ لوگ آپ سے دلیل مانگتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اور اس کے علاوہ پھر آیت نمبر 7 میں خداوند عالم جو ہے ہم لوگوں کے لیے مثلا ہمارے اپنے بندوں کے لیے بیان کرتا ہے، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیا ہے وہ بہترین مخلوق میں سے ہے، یعنی خیر البریہ کہا گیا ہے. اور یہ خیر البریہ جو ہے یہ بہترین مخلوق جس کو کہتے ہیں بہترین کریشن، ان کو رسول اللہ نے مولا کائنات کو قرار دیا کہ یہ وہی ہیں جو ایمان ہیں، جن کے پاس صاحب ایمان ہے، کل ایمان ہے وہ، اور یہ خیر البہترین مخلوق میں سے ہیں. اور ان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے مثلاً جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کو چاہتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ شیعان حیدر کرار ہیں.
اسی لیے ہمیشہ بہت کوشش کیا کیجیے، کیونکہ آخری زمانے میں جو ہے بہت سے لوگ جد و جہد لگا دیں گے، بہت کوشش کر لیں گے تاکہ ہم لوگوں میں ایمان کی کمی ہو جائے۔ کبھی بھی ایمان کو کمی کا سبب کسی چیز سے بھی بننے کی کوئی بننے مت دیجیے، اور جب بھی خدا نہ کرے یہ احساس ہو تو اس کے لیے ہمارے چھٹے امام نے کہا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیشہ ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کیا کرو۔ جب کوئی اس کا ورد کرتا ہے، جب اس کا کوئی ورد کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی، خداوند عالم اس کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سورہ کے متعلق کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سورہ بینہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں، تو لوگ سارے اپنے دنیاوی کام کو چھوڑ کر اس سورہ کی تلاوت میں لگ جائیں گے اور اس سورہ کی تلاوت کیا کریں گے۔ کہا کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، جو بھی سورہ کی تلاوت کرتا ہے، خداوند عالم اسے کافر یعنی جو ڈس بلیورز ہیں اور منافق ہپوکریٹس ہیں ان کو خداوند عالم اس شخص کو محفوظ کر دیتا ہے۔ محفوظ سے مراد ہمارے ایمان کی سلامتی مل جاتی ہے جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس سورہ کی کوشش کیا کرو کہ رات کے وقت اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ رات کے وقت اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، چھوٹا سا سورہ ہے عزیزوں، بہت ٹائم نہیں لگے گا پڑھنے کے لیے، ہارڈلی 2 to 3 منٹس، اور جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے کہا خداوند عالم جو اسے تحفہ دیتا ہے، یعنی اس کی قبر کی موت کا وقت، قبر کی منزل، عالم برزخ، محشر کا میدان، سرسبیل تک پہنچنا، اس کے بعد پل صراط سے کراس ہونا، جنت کے اندر ساقِ کوثر اس کے ہاتھ سے جام پینے کے بعد سے لے کر جنت تک یہ ساری منزل کو خداوند عالم کہتا ہے میں آسان کر دوں گا۔ یعنی بہت سی چیزیں جو ہم سے خدا نہ کرے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ہم سے کچھ بھی خدا نہ کرے غلطی ہو گئی ہے ہم لوگوں سے، تو خداوند عالم اس کو کیا کرے گا، ہماری ان غلطیوں کو نیگلیکٹ کر دے گا، درگزر کر دے گا، اور ہماری ہر منزل کو خداوند عالم آسان قرار دے گا۔ اسی طرح کہا گیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگر کسی کو ایک بیماری ہے جس کے لیے امام علی رضا علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، تو ہمیشہ ہر غذا سے پہلے جو بھی ہم میلز لیتے ہیں، چاہے لنچ ہو یا ڈنر، اس میں ضروری ہے کہ ہم پہلے اس میں تھوڑا سا نمک اپنے زبان پر رکھا کریں، تھوڑا سا نمک پہلے اس سے شروعات کریں، پھر خداوند عالم 70 قسم کی بیماری جو ہے ہمارے جسم کا ختم کر دیتا ہے۔ اور اسپیشلی یہ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں لیپریسی۔ یہ بیماری جو ہے جو اسکن میں انفیکٹڈ ہوتے ہیں اور مارکس ہو جاتے ہیں، اسکن میں وائٹ مارکس ہو جاتے ہیں، کہ اس بیماری سے خداوند عالم محفوظ کر دیتا ہے۔ مگر کہا کہ اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو گیا ہو، اس نے یہ عمل نہیں کیا تھا اور یہ ہو گیا ہے، تو اسے چاہیے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ اسے چاہیے یہ سورہ جو ہے ایک برتن پر لکھ کر اس کے پانی کو پیا کرے، اس کے پانی کے پینے سے خداوند عالم اسے جلد از جلد شفا یاب کر دیتا ہے۔ کیوں ہم دیر کر رہے ہیں عزیزوں، ضرور انشاءاللہ کوشش کیجئے، اور اس کے بعد خداوند عالم ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بھی ہماری بہنیں ہیں جو اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یعنی حاملہ ہیں، اور ڈر ہے، بہت سے لوگوں کو ڈر رہتا ہے، یعنی برے ہوا کا، برے آسیب کا، بری نظر کا ڈر رہتا ہے، کہ انہیں چاہیے کہ یہی سورہ بینہ جو 8 آیت ہے، بہت بڑا سورہ نہیں ہے یہ، اس سورہ کو لکھ کر اس حاملہ خاتون کو یہ سورہ اس کو لکھ کر اس کے پانی کو پلایا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حاملہ خواہر ہیں وہ بھی الحمدللہ محفوظ رہیں گی ان بلاؤں سے، اینڈ جو بچہ ان کے شکم میں ہے وہ بچہ بھی الحمدللہ
اس بلا سے وہ محفوظ رہے گا، برے آصیب سے، بری نظر سے خداوند عالم اس بچے کو محفوظ رکھے گا۔ اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار کوشش کیجیے عزیزوں، بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں، کیونکہ بہت سے ہماری جو اس وقت ہیں بہت سے کوشچنز آتے ہیں ہمارے پاس، کیا کریں کہ ہمارے گھر میں بری نظر سے، ہمارا گھر جو ہے بری نظر سے محفوظ رہے یا بری ہواؤں سے محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے چھٹے امام نے کہا ہے کہ کوشش کرو اپنے گھر پر یہی سورے کو لکھ کر پانی اس کا جو ہے گھر کے چاروں طرف چھڑک دو، جہاں جہاں تک ممکن ہو۔ کا چھڑکنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے خداوند عالم اس گھر کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار اس سورے سے استفادہ کیجیے، اور انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت جو ہمیں کرنی چاہیے، جس کے لیے کہا گیا معدت کرنے کے لیے، انشاءاللہ اس معدت کو پورا کیجیے۔ اہل بیت کی محبت میں کہیں بھی کوئی بھی کمی آنے نہ دیں انشاءاللہ، اور نماز بر وقت پڑھیں۔ بہترین عزادار بننے کی ہم سب کو خداوند عالم توفیق دے، اور اس عزاداری کے توسل سے پروردگارہ جلد از جلد ہم سب کو کربلا کی زیارت کے لیے انشاءاللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو، اور اہل بیت کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہ کریں، ہمیشہ ان پر لعنت کیا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب انشاءاللہ خوش رہیں، اور پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔